بات شعر و شاعری کے حوالے سے ہندوستان میں یونانی طب کو فروغ دینے اور اس کی اہمیت تسلیم کرانے میں حکیم اجمل خان کا نمایاں رول رہا۔ ان کے یوم پیدائش کو عالمی یوم یونانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے نئی دلی میں منعقدہ 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار کے تحت ایک مشاعرے کی محفل بھی آراستہ کی گئی۔ اس میں دہلی کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں کے منتخب شعراء نے بھی شرکت کی۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ کوئی جلسہ اطباء کرام سے منسوب ہو اور اس میں ان کے محبوب ترین مشغلے شعر گوئی کی آبیاری نہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی مقصد کے تحت جامعہ ملیہ اسلامیہ میں منعقدہ بین الاقوامی سیمینار کے دوران ایک شام شعر و شاعری سے منسوب رہی۔ چلو موج وہ بھی کنارے لگی، الجھتی بہت تھی روانی کے ساتھ۔ چلو موج وہ بھی کنارے لگی، چلو موج وہ بھی کنارے لگی، الجھتی بہت تھی روانی کے ساتھ۔ وہی دل کو ہے یار جانی کے ساتھ، جو رشتہ ہے دریا کا پانی کے ساتھ۔ اس مشاعرے میں یونیورسٹی کے استاد شعراء نے اپنے کلام سے مہمان شعراء کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا۔ پھینکتے سنگے صدا دریائے ویرانی میں ہم، پھر ابھرتے دائرہ در دائرہ پانی میں ہم۔ ایک دوسرا مطلب ملاحظہ کریں، خاص طور سے آپ لوگوں کی زبان سے، کہ ایک ذرا یوں ہی بسر کر لیں گراں جانی میں ہم، ایک ذرا یوں ہی بسر کر لیں گراں جانی میں ہم، پھر تمہیں شام و سحر رکھیں گے حیرانی میں ہم۔ ایک ذرا یوں ہی بسر کر لیں گراں جانی میں ہم، پھر تمہیں شام و سحر رکھیں گے حیرانی میں ہم۔ شعر ملاحظہ فرمائے، ایک ہوا آخر اڑا ہی لے گئی گرد وجود، ایک ہوا آخر اڑا ہی لے گئی گرد وجود، سوچئے کیا خواب تھے اس کی نگہبانی میں ہم۔ ساتھ ہی اس میں شعر گوئی کی اس روایت کی پاسداری بھی کی گئی جو جامعہ کے بانیان میں شمار کیے جانے والے محسن الملک سمیت دوسرے اطباء کا شیوا رہا ہے۔ یہ بہکی سی باتیں بتا رہی ہیں ہمیں، ہے ذہن و دل پہ تمہارے خمار تھوڑا سا۔ عزت مآب فرمان سے رسول اللہ، وہ جب بھی ملتا ہے بس تلخ بات کرتا ہے، جب بھی ملتا ہے بس تلخ بات کرتا ہے، وہ جب بھی ملتا ہے، وہ جب بھی ملتا ہے بس تلخ بات کرتا ہے۔ بدل گیا ہے میرا جالسا تھوڑا سا۔ جس طرح دوسرے لوگوں نے اردو میں کام کیا ہے، اسی طرح طبیب حضرات نے بھی کام کیا ہے، چاہے وہ شعر و شاعری کے حصے میں ہو یا نثر نگار میں ہو۔ بہت سارے ایسے دواوین، مجموعہ کلام اور نثریہ کتابیں ہیں جو اطباء نے اپنے حذاقت اور طبابت کے ساتھ ساتھ اس میں کام انجام دیا ہے۔ آج کے ہمارا جو پروگرام ہوا ہے اردو، اس کا موضوع ہے اردو کے ترویج و اشاعت میں طبیب و ادباء و شعراء کا حصہ، اور اس سیمینار کا ایک حصہ اردو ادب کا ایک حصہ مشاعرہ ہے، اور آج کی شام جو ہے مشاعرہ ہی منعقد کیا گیا ہے کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے۔ تم اپنے گاؤں سے جا تو رہے ہو گھبرا کر، بسیرا ہوگا سمندر کے پار تھوڑا سا، بسیرا ہوگا سمندر کے پار تھوڑا سا۔ دوستو مقصد ملادہ فرما لیں، شرف قسم میں کبھی جھوٹی کھا نہیں سکتا، شرف قسم میں کبھی جھوٹی کھا نہیں سکتا، ہے میرے دل کو تیرا اعتبار تھوڑا سا۔
اصلاحی ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن اور جامعہ کے شعبہ اردو کے اشتراک سے منعقدہ اس مشاعرے کا مقصد طبیب، ادبا و شعراء کو منظوم خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ ہر گام تیرے عشق کا اظہار ہے میں ہوں، زنجیر ہے زنجیر کی جھنکار ہے میں ہوں، اے زیست جو سب سے بڑی فنکار ہے تو ہے، اور تجھ سے بڑا وہ جو اداکار ہے میں ہوں۔ اے زیست جو سب سے بڑی فنکار ہے تو ہے، اے زیست جو سب سے بڑی فنکار ہے تو ہے، اور تجھ سے بڑا وہ جو اداکار ہے میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں ان اطباء کی شگفتہ بیانی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف سنجیدہ اور معیاری کلام پڑھے گئے۔ مشاعرہ گاہ میں موجود سخن فہم سامعین نے شعراء کرام کو پرجوش داد و تحسین سے نوازا۔ رزم بھی ہے ہمیں، بزم بھی ہے ہمیں، قلب بھی ہے ہمیں، چشم بھی ہے ہمیں، شوق بھی ہے ہمیں، عزم بھی ہے ہمیں، نثر بھی ہے ہمیں، نظم بھی ہے ہمیں، خاص بھی ہے ہمیں، عام بھی ہے ہمیں، صبح بھی ہے ہمیں، شام بھی ہے ہمیں، پھر گرفتار عالم بھی ہے ہمیں، ہم سے آنکھیں چرانا بری بات ہے، پھر گرفتار عالم بھی ہے ہمیں، ہم سے آنکھیں چرانا بری بات ہے۔ اور مقطع حاضر خدمت ہے کہ منتخب صاحبان لقب، مستحب خاص و عالی نسب، بے ادب با ادب، بے غضب با غضب، سربکف جاں بلب پوچھتے ہیں یہ سب۔ منتخب صاحبان لقب، مستحب خاص و عالی نسب، بے ادب با ادب، بے غضب با غضب، سربکف جاں بلب پوچھتے ہیں یہ سب۔ غم ہے کیا روز و شب، کیا ہے شوق و طلب۔ اس میں میزبان کے ساتھ ساتھ مہمان شعراء کرام نے بھی اپنی شراکت کو باعث افتخار مانا۔ دلی تو ایسا شہر ہے کہ جس کے بارے میں میں نے کبھی کہا تھا کہ کوئی کسی نظر سے اسے لوٹتا گیا، کوئی کسی ہنر سے اسے لوٹتا گیا، دل کے معاملات بھی دلی سے کم نہیں، جو بھی گیا ادھر سے اسے لوٹتا گیا۔ تو دلی اور غالب، دلی اور میر، دلی اور مصحفی، یا اس طرح کے ہمارے جتنے اہم شعراء ہیں، امیر خسرو تک سلسلہ چلا جاتا ہے، انہیں ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیریلس میں بھی دیکھا، لیکن آج میں دہلی آیا ہوں تو میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں شعر پڑھ رہا ہوں اور وہ کہیں موجود ہیں، تو میں تو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام بھی جو یہاں جامعہ ملیہ میں ترتیب دیا گیا وہ بھی بہت شاندار پروگرام ہے، تو یقیناً مجھے اس میں مدعو کیا گیا، اور میں خوش بخت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے اتنے گرانقدر پروگرام میں میر اور غالب کے دہلی میں بلایا گیا۔ یہ جگنوؤں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ، تھے کل چراغ کی مانند جلنے والے لوگ، ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا، ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا، ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ، ہم ہی تھے موم کی صورت پگھلنے والے لوگ، سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک، سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک، حدود ذات سے آگے نکلنے والے لوگ۔ جامعہ کے انجینئرنگ آڈیٹوریم میں منعقدہ اس کل ہند مشاعرے میں کبھی غزلوں کی روانی آئی تو کبھی نظم و گیتوں پہ جوانی چھائی۔ یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا۔ یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا، اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا۔ دوسرا مصرع توجہ طلب ہے، اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا، جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا۔ اس طرح اس میں کبھی حسن و عشق کی باتیں ہوئیں تو کبھی زندگی کے حقائق اور تجربات بھی بانٹے گئے۔ گویا جگہ، موقع محل اور طرز کلام
ہر اعتبار سے یہ مشاعرہ کافی منفرد اور اہمیت کا حامل رہا۔ نئی دلی سے توفیق رضوی کے ساتھ نئی دلی سے محمد شہزاد کی رپورٹ۔ اور اسی کے ساتھ سرگرمیوں کے اس شمارے میں ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔